ریہیبلیٹیشن میں فیملیز کے اوپر بھی کام کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور جس کا یہ پرابلم ہوتا ہے, عارضہ ہوتا ہے, مرض ہوتا ہے ایڈکشن کا, اس پہ بھی کام کرنا ضروری ہوتا ہے. پوچھنا میں چاہوں گا, لاسٹ جو ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہاں سے چھوڑی تھی کہ انمیشمنٹ آف فیلنگز ہو جاتی ہے, کہیں فیلنگ بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے, لو ہیٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے, نہ جائے ماندن نہ پاؤں رفتن, وہ کیا آپ کہتے ہیں, نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن, بات جو ہے وہ بنتی بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوتی. اس کو ذرا پلیز آگے لے کے چلیے اور اس کو تھوڑا سا اور واضح کیجیے. ڈاکٹر اعجاز, بات یہ ہے کہ جو پرائمری کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں, چاہے وہ جسم کی ہوں, چاہے ذہن کی ہوں, چاہے دماغ کی ہوں, ان میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے یا دل کی بیماری یا کینسر فیملی میں, تو سب فیملی ممبر اس سے بڑے دکھی ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روگی ہو جاتے ہیں باقاعدہ. اسی طرح جو دماغی عارضے ہوتے ہیں جیسے اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر, اس میں بھی فیملی ممبرز کی ذہنی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے, ان کے لائف سٹائل میں بڑی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. اور ایڈکشن کی بیماری, اس میں یا الکوہلزم کی بیماری میں تو بالکل پورا سمجھیں گھر تڑپتا ہے, یعنی ان کی ایسی سسکیاں آپ محسوس کر سکتے ہیں جن کی بظاہر آواز کوئی نہیں ہوتی, لیکن آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو ہم ضرور دیکھ پاتے ہیں. ایڈکشن ہو یا الکوہلزم ہو, ایکچولی اس کے پس پردہ موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے, یعنی موڈ اور مزاج کی خرابیاں ہوتی ہیں. اور چونکہ یہ اس طرح واضح طور پر نظر نہیں آتی جیسے کہ ہماری جسمانی بیماریاں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے پیاروں میں, جیسے کہ ہم کسی کو کھانسی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا وومٹنگ کرتے ہوئے یا بخار میں مبتلا ہم دیکھ سکتے ہیں. اتنی آسانی سے ہم کسی کے اندر ایک خراب موڈ کو نہیں پہچان پاتے. اور جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا, آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے موڈ کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شروع میں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جو کام ہے آگے چل کے مشکلات پیدا کرے گا, اور شروع میں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کوئی سولوشن ان کے ہاتھ آ گیا ہے. نہ صرف یہ سولوشن ہے بلکہ یہ بہت اچھا مشغلہ ہے جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. لیکن پھر آگے چل کے یہ ایک بیماری کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے معاملہ, اور نشہ کریں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یا زیادہ دیر تک کے لیے فائدہ نہیں ہوتا, اور نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اس میں پھر اہل خانہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, اس کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں, اس کا اخلاق, اس کی ویلیوز, یہ سب کچھ بدل گیا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ دھمکیاں دیتا ہے, وہ مینیپولیٹ کرتا ہے, تو اہل خانہ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ماضی میں اس شخص کو ایک اچھے انسان کے طور پر دیکھ چکے ہوتے ہیں, اور اس سے انہوں نے جو امیدیں باندھ رکھی ہوتی ہیں وہ امیدیں جو ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں, تو اہل خانہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور یہ تکلیف روز ہوتی ہے, یہ ہفتے کے 7 دن ہوتی ہیں, اس میں اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہوتی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کا موڈ اور مزاج بھی بہت خراب رہنے لگتا ہے, اور اس کیفیت کو ہم کو ڈپینڈنس یا روگی ہونا کہتے ہیں. اور مریض تو نشہ کر کے کچھ چند لمحوں کے لیے اپنے اس اذیت سے یا اس خراب موڈ سے نجات پاتا ہے اور پھر دوبارہ اس میں جا پھنستا ہے. لیکن اہل خانہ چونکہ نشہ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ اپنے فرائض منصبی بھی پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جو ایگزاشن ہوتی ہے یا ان کی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہوتی. ایسے حالات میں ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں, اور وہ اس سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت ان کے سامنے ہوتی ہے. وہ مسئلے کا کوئی دیر پا اور مکمل حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور 2 ٹانگوں والی چیز کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے ہی سچویشن ہوتی ہے وہ اس کو امیڈیٹلی اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس بندے کی خاطر
بہت زیادہ وہ انرجی خرچ کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ ساتھ لگے رہنا. اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم مریض کے اوپر ہیلی کاپٹر کی طرح پھڑپھڑاتے رہیں گے تو اس سے مریض نشہ نہیں کر لے گا، لیکن نشہ مریض پھر بھی کر لیتا ہے، کیونکہ جو پہرے داری ہے یہ 24 گھنٹے ہو نہیں پاتی، اور بیچ میں جہاں لیپس آتا ہے پہرے داری کا، اسی موقع پر مریض نشے کا کام کر گزرتا ہے، اور پھر اہل خانہ اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سختیاں بھی کرتے ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی طور سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ایسا وہ کر گزرتے ہیں تو پھر انہیں احساس گناہ ہوتا ہے، انہیں گلٹ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا ہے، اس رشتے کو یاد کرنے لگتے ہیں جو ایک ہمیشہ سے ان کا ہوتا ہے اپنے پیارے کے ساتھ، اور اس گلٹ میں پھر وہ مریض کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جسے پہلے خود ہی ناراض کیا تھا پھر اس کو وہ راضی کرنا چاہتے ہیں، اور راضی کرنے کے لیے بعض اوقات اسی چیز کی اجازت دے دیتے ہیں جس سے وہ منع کر رہے تھے، یا اسی کام میں معاونت کر دیتے ہیں جس سے کہ وہ روک رہے تھے. اور اس کے بعد انہیں پھر اس کا بڑا تکلیف ہوتی ہے، بہت بڑا رنج ہوتا ہے اس کا، اور انہیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہ اتنے نااہل کیوں ہیں. یعنی انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے پیارے کو قابو کیوں نہیں کر پا رہے، اور کبھی وہ جھنجھلا کے اس کا کبھی گریبان پکڑ کے، کبھی بازو پکڑ کے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کبھی چیخ کے، کبھی چلا کے وہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تم یا تو نشے کا انتخاب کر لو یا پھر ہمارا انتخاب کر لو. اور اپنی محبت اور نشے کے معاملے کو دو پلڑوں میں رکھ کے وہ کہتے ہیں اس میں سے ایک چن لو، اور انہیں کبھی یقین ہوتا ہے کہ مریض جو ہے ان کی محبت کو چن لے گا، لیکن انہیں بہت زیادہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ نشہ کرتے رہنے کو چن لیتا ہے، اور اہل خانہ کو پھر احساس کمتری ہونے لگتا ہے، انہیں اپنا رشتہ بے وقت نظر آنے لگتا ہے، انہیں اپنی ہستی جو ہے مٹتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے. سو یہ کوئی کارآمد رویے نہیں ہے. جب بھی آپ اپنے آپ کو اور نشے کو سامنے رکھ لیں گے آمنے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ مریض آپ کا نہیں نشے کا چناؤ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مقابلہ ایک ایسی چیز سے کر رہے ہیں جس سے آپ کا مقابلہ نہیں بنتا. آپ کا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مقابلہ نشے سے نہیں ہو سکتا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.